بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عالم کورس میں جو حدیقۃ الفقہ بک ہے کتاب، تو اس میں ایک چیپٹر ہے طہارت۔ تو اس میں جو وہ ہم جو وہ نماز کی شرائط جو وہی ہم سیکھ رہے تھے۔ تو اس پر یہ کہ نماز کی پہلی جو شرط تھی وہ میں آپ کو بتا دیا تھا، طہارت، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، یہ جو وہ شرائط نماز چیپٹر ہے اور طہارت اس کے اندر جو وہ اس کی شرائط پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے، تو میں غلطی سے طہارت بول دیا تھا۔ تو چیپٹر کا نام جو ہے وہ نماز کی شرائط ہے۔ تو اس سے پہلی جو ہے وہ اس کی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، دوسری شرط جو ہے وہ اس کی ستر عورت ہے۔ ستر عورت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مرد کے لیے جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر نا گھٹنے گھٹنے کے نیچے تک، ٹھیک ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہاں پر لکھا ہوا ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مرد کے لیے ستر عورت ہے، یعنی کہ اس کو چھپانا جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، کلائیوں تک، اور چہرہ اور دونوں پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک۔ تو اس کے علاوہ باقی جتنا بھی حصہ ہے وہ اس کو چھپانا جو ہے وہ لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ اور اگر نہیں چھپایا، وہ کچھ مشکل جو مسائل ہیں، اگر وہ نہ ہوئے تو پھر جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ صورتوں میں ہو جائے گی لیکن ورنہ جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تیسری شرط جو پڑھیں گے وہ ہے استقبال قبلہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ہم آدھا کچھ مسائل سیکھیں گے، اس کے بعد نیکسٹ ویڈیوز میں اس کا جو ہے وہ مسائل سکھائے جائیں گے۔ تو استقبال قبلہ کیا ہے؟ یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، خلاصہ، بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر مسلمان لوگ تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا؟ تم فرما دو، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ کعبہ قبلہ ہو۔ اس وقت جو ہے وہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اس پر یہ جو ہے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بخاری شریف کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو اب اس میں مسئلہ مسائل جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ 22 نمبر پر جو مسئلہ ہے اس کا وہ ہے کہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے، ٹھیک ہے، اسی کے لیے سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو، ٹھیک ہے، یعنی کعبہ کو سجدہ نہیں ہوتا، اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کو سجدہ کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ مطلب کہ کعبہ کو سجدہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہوگا، گناہ ہے، کبیرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا کہ میں کعبہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، کعبہ ہی کی جو وہ میں عبادت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کھلا کفر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر خدا کو جو ہے وہ عبادت کی نیت سے کفر سجدہ کرنا جو ہے وہ کفر ہے، عبادت کی نیت سے۔ ویسے تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا اس چیز کو، کوئی بھی چیز ہے، تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، کفر ہوگا، بس، اور یہ حرام ہوگا صرف، ٹھیک ہے، کفر نہیں ہوگا، کفر سے بھی ہوگا عبادت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اگر اس نے عبادت کی نیت سے کیا ہو۔ مسئلہ نمبر 23، جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، یعنی کہ استقبال قبلہ نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، جیسا کہ مریض ہے کہ بھئی اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ اس طرف جو ہے منہ کر سکے، ٹھیک ہے، یا عام طور وہ ہاسپٹل وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی ایسا نہیں جو ہے وہ متوجہ کر دے، یا اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے جس کے چوری ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، جیسے کہ سفر وغیرہ میں ہوتے ہیں، عام طور پر ہوتا ہے کہ بھئی چوری ہو جائے گا اگر میں چھوڑ دیا، یا دوسری طرف منہ کر کے پڑھ لیا اس طرح، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا کشتی کے تختے پر بہتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ صحیح اندیشہ کہ بھائی استقبال کرے، یعنی کہ قبلے کی طرف منہ کرے گا تو ڈوب جائے گا یا کچھ مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ شہری جانور وغیرہ پر جو اگر یہ سوار ہے، کہیں جا رہا ہے، سواری وغیرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اترے گا یا وہ یہ جو شہری جانور ہے وہ اترنے نہیں دے گا، یا اگر اتر جائے گا تو پھر جو ہے وہ یہ چڑھ نہیں سکے گا، تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہو، یا پھر اسی طرح جو ہے بوڑھا شخص ہے، وہ خود سوار نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں، پھر ایسا بھی کوئی نہیں ہے جو اس کو سوار کروا دے گھوڑے پر، اونٹ پر، ٹھیک ہے۔ تو اب ان سب صورتوں میں جو ہے وہ جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ جس رخ نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ اور اعادہ بھی نہیں، اعادہ کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ لوٹانے کو، اعادہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر جو ہے وہ سواری کے روکنے پر قادر ہو تو روک کر پڑے، یعنی کہ اگر آپ سواری روک سکتے ہیں، اپنی گاڑی ہے، اپنا جو ہے وہ بائک ہے، تو روک سکتے ہیں، روک کر پڑیں آپ، اور ممکن ہو تو قبلے کی طرف، قبلے کو منہ کریں، ٹھیک ہے، وہ ورنہ جو ہے وہ جیسے بھی ہو سکے تو آپ جو ہے پڑھ لیں۔
क्योंकि वो अगर मजबूरी है तो फिर ठीक है। और अगर रुकने में काफिला निगाह से मख्फी हो जाएगा, यानी कि अगर आप रुक जाते हैं तो काफिला चल जाएगा, कोई भी मसला हो जाता है, आपका जो कंपनी वगैरह या फिर जो वो पूरी एक जो वो ग्रुप पे वो चले जाएगा, तो क्या होगा? तो इसके लिए ये है कि सवारी ठहराना भी जरूरी नहीं, यानी कि सवारी आप जारी रखें, वो यूं ही आप जो है रवानी में ही नमाज पढ़ लें, जैसे ट्रेन वगैरह आपको पता है, अगर आप नीचे उतरे नमाज पढ़े इस तरह, तो ट्रेन चल जाएगी, तो आप ट्रेन में ही पढ़ लें आप, ठीक है। इसी तरह मसला नंबर 24 ये है कि चलती कश्ती में नमाज पढ़ी, ठीक है, और तो बवक्ते तहरीमा किबले को मुंह करे, ठीक है जी। तहरीमा यानी कि जब जो वो तकबीर तहर कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, तो इस तरफ जो है किबले को मुंह करे, ठीक है। और जैसे जैसे वो जो कश्ती है घूमती जाए, तो ये भी जो है वो घूम कर किबले की तरफ मुंह करता रहे। अच्छा, मसला नंबर 25, अगर किसी शख्स को किसी जगह किबला की शनाख्त ना हो, यानी कि उसको पता ना हो भाई ये यहाँ पर जो है किबला है, ठीक है, ना कोई ऐसा मुसलमान है जो बता दे, ठीक है, और ना वहाँ पर मस्जिदें हैं, मेहराबें हैं, कुछ भी नहीं है, ना चांद सूरज सितारे निकले हैं हों या हो, तो मगर इसका इसको इल्म नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, चांद से भी सूरज से भी हमें मालूम कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो मशरिक में पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई शख्स है, तो वो बासानी मालूम कर सकता है कि किबला किस तरफ है, किस तरफ होगा, हमारे मगरिब की तरफ किबला है, ठीक है, सूरज जहाँ गुरूब हो रहे हैं ना, वह समझ जाओ वहां पर जो है वो किबला है। तो ये है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मगर इसको अगर इतना भी नहीं है तो इनसे मालूम कर सके, तो ऐसे के लिए भाई ये हुक्म है कि वो जो है तहरी करे। तहरी क्या कहते हैं? तो मतलब कि आप जो है वो दिल में सोचें, खुद से सोचें भाई किबला किस तरफ होगा, ठीक है, आपने सोच लिया हाँ भाई किबला इस तरफ होगा, तो आप उसी तरफ मुंह करके पढ़ें। दूसरे से ना पूछें आप, और दूसरा तो है नहीं ना, दूसरा है नहीं, या दूसरा है तो उसको पता नहीं है, तो आप खुद तहरी करेंगे, ठीक है। अब तहरी करके नमाज आपने पढ़ ली, ठीक है, बाद में मालूम हो गया भाई जो किबला जो है दूसरी तरफ था, मैं तो इससे पढ़ ली है, तब क्या होगा? नमाज आपकी हो जाएगी, उसको लौटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये मसला है, तो आप उसको जो है वो सीखें, उसको जो है वो तहरी वगैरह इसका जो है वो इनमें आप उसको जो है वो लाजमी सीखें।